بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے رخصتی خطاب میں، بلکہ کئی جگہوں پر وہ خطاب کر رہے ہیں، ایک رخصتی خطاب میں انہوں نے کہا کہ 1971 سے متعلق کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں. 1971 میں فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی. GHQ کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں بہت جرأت مندی سے لڑی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی. سابقہ مشرقی پاکستان کا سانحہ فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی. انہوں نے کہا کہ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی. 34,000 افراد کا مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی باہنی سے تھا. اور یہ باتیں انہوں نے کہیں. ان باتوں کے کہنے کے بعد سے یہ سوال یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مشرقی پاکستان میں جو پاکستان کی فوج 34,000 تھی؟ میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا اور دوسرے حوالے سے بھی. جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بات سے تو ہم اتفاق کریں گے کہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی حکمت عملی کے ناکامی کی وجہ سے گیا ہے. آئیے، لیکن یہ سیاسی حکمت عملی کس کی ناکام ہوئی؟ کون تھا جس کی سیاسی حکمت عملی ناکام ہوئی؟ سقوط مشرقی پاکستان کے سینے پر ایک داغ ہے. ہر سال 16 دسمبر شب غم کی طرح آتا ہے اور ہمیں یاد دلا کر چلا جاتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے الگ ہوئے. وہ ہمارے لوگ تھے. 90,000 سے زائد جنگی قیدی بھارت نے قید کیے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی. 34,000 افراد کا مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مکتی باہنی سے تھا. اگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی لڑاکا فوج صرف 34,000 تھی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کا اکثریتی علاقہ، اکثریتی آبادی تھی وہاں پر. پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی مشرقی پاکستان میں تھی. وہ اکثریتی علاقہ تھا. اس اکثریتی علاقے کے تحفظ کے لیے صرف 34,000 فوجی، سوچنے کی بات ہے. اور کروڑوں کی آبادی تھی. یہ الگ بات کہ ایسٹ پاکستان رائفلز جو ہے وہ بغاوت کر گئی تھی، اس کو نہیں شامل کیا گیا. اور سیاسی غلطی جو وہ تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ گزشتہ 10 سال سے، اور یحییٰ خان کے 2 سال بھی ملا لیں تو 12 سال سے فوج کی حکومت تھی پاکستان کے اوپر. فوج سیاست کر رہی تھی. تو سیاسی حکمت عملی غلط ہے. تو جنرل باجوہ نے بالکل درست کہا کہ فوج سیاست میں نہ جائے. جب وہ سیاست میں جاتی ہے تو مشرقی پاکستان جیسی غلطی کرتی ہے. وہ فوجی دماغ سیاسی حکمت عملی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنرل باجوہ نے بالکل درست کہا. ایوب خان صدر پاکستان تھے، یحییٰ خان صدر پاکستان تھے. 1971 میں پاک فوج مشرقی پاکستان میں آپریشن کر رہی تھی. الیکشن کرائے، نہیں لڑی. اس کا مطلب یہ کہ لڑی ہی نہیں. کیا فوجی حکومت کو یہ علم نہیں تھا کہ بھارت 2 لاکھ سے زائد دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہا ہے؟ اور کیا ہماری انٹیلیجنس کو یہ علم نہیں تھا کہ بھارت کی 2.5 لاکھ سے زیادہ فوجیں موو کر رہی ہیں ادھر؟ اور کیا فوجی حکومت کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ اٹھاتی کہ بھارت نے پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو پار کر کے وہاں پر قبضہ کیا ہے، دوسروں کو قبضہ کرایا ہے؟ تو اور پاکستان میں مسلح افواج لے کر داخل ہو گیا ہے. پاکستان نے یہ بھی نہیں کیا. یقیناً جنرل باجوہ نے بالکل درست کہا کہ یہ سیاسی غلطی تھی.
اس لیے کہ جب فوج سیاست کرے گی تو اس کا انجام یہی ہوگا. یہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ فوج سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ غیر سیاسی ہو گئی, اور اس کی گالیاں بھی انہوں نے عمران خان نیازی سے کھائی ہیں. یہ سوال آج تک معمہ بن رہا ہے کہ جنرل نیازی نے لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح کیوں دی. ایسے موقع پر جنرل اگر اپنی فوج سے بغاوت بھی کر جاتا تو اس کا نام روشن الفاظ سے لکھا جاتا. آج قوم جنرل نیازی, جنرل یحییٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتی. جنرل نیازی نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, کوئی جرت کا کام نہیں کیا, اس نے ہتھیار ڈالے. مارچ 1971, اس سے پہلے ہتھیار ڈالنے سے پہلے گواہی ہے بریگیڈیئر صدیق صالح کی کہ وہ بھارتی فوجیوں کو, بھارتی پنجابی فوجیوں کو فحش لطیفے سنا رہے تھے. یہ سب گواہی موجود ہے. بریگیڈیئر صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں, یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے. اب ذکر ہوتا ہے مارچ 1971 کا. جنرل یحییٰ خان جو کہ صدر پاکستان بھی تھا, اس نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کیا. ڈھاکہ گیا, مجیب سے بات کی اور یہ بات کی کہ تم مجھے صدر پاکستان بناؤ گے کہ نہیں. مجیب نے کہا یہ فیصلہ اسمبلی کرے گی, میں نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد مجیب کے خلاف ایکشن ہوا, اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. جنرل یحییٰ خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے اور ہونے دیتے, تمام ملک کے اراکین کے اسمبلی کو وہاں جانے کو کہتے. وہ یحییٰ خان اور اس اسمبلی کے اجلاس میں شیخ مجیب پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا اور پھر پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا. تو لیکن اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کے خلاف ایکشن ہوا, غداری کے مقدمات چلائے گئے اور 3 مارچ 1971 کو ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. یحییٰ خان مجیب سے بات چیت کر رہے تھے اور اس دوران راولپنڈی سے میجر جنرل غلام عمر, جو آج کل کے سیاستدان پی ٹی آئی کے اسد عمر اور نون لیگ کے زبیر عمر کا والد تھا, باپ تھا, اس نے جا کے کہا کہ ہرگز نہیں بات ماننا مجیب کی. آپ خود سوچئے, ایک پارٹی اکثریت لے کر آئی ہے, مشرقی پاکستان میں اس نے کلین سویپ کیا ہے, ایک دو نشستوں کے علاوہ تمام نشستیں اس نے جیتی ہیں اور اس کی اکثریت ہے. اس کو حکومت بنانے نہیں دی گئی, اس کو اجلاس بلانے نہیں دیا گیا. وہ مشرقی پاکستان میں پہلا اجلاس کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد اسلام آباد میں ہوتے, لیکن وہیں سے بنیاد رکھ دی گئی. اور اگر ڈھاکہ پاکستان کا دارالحکومت بن جاتا تو کیا برائی تھی؟ آپ نے بھی تو اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا. جب کراچی سے دارالحکومت منتقل کیا گیا تو انتشار اور افتراق کی بنیاد, علیحدگی کی بنیاد رکھ دی گئی. مشرقی پاکستان والے اس بات پر راضی تھے کہ کراچی قائد اعظم کا بنایا ہوا دارالحکومت ہے, قائد اعظم کی جائے پیدائش ہے اور سمندر کے پاس ہے, تو وہ ان کے لیے ایک اجنبی شہر نہیں ہے, مانوس شہر تھا. لیکن وہاں سے دارالحکومت منتقل کیا گیا ایک نامانوس جگہ پر اور انگریزوں کی بنائے ہوئے ناردرن ہیڈ کوارٹر کی طرف, اس جگہ پر منتقل کیا گیا. اور پھر اس کے بعد مشرقی پاکستان میں بے چینی پھیلی اور مشرقی پاکستان میں سمجھا گیا کہ ان کے خلاف سازش ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں
جو ہم کر رہے ہیں، لیکن جنرل غلام عمر مین کردار تھا جو سیاسی غلطی کا، جس کی طرف جنرل باجوہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایئر مارشل نور خان وہ بہادر شخص تھا جس نے جنرل غلام عمر کے خلاف اس وقت آواز بلند کی، لیکن لوگوں نے نہیں سنا کہ یہ کون ہوتا ہے اس فیصلہ مشورہ دینے والا کہ اجلاس بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ جنرل غلام عمر نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دباؤ میں ڈالا، بھٹو کو بھی اس نے دباؤ میں ڈالا کہ وہ مخالفت کرے۔ یعنی سارا الزام آج پیپلز پارٹی پہ آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ نہیں جائیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس سب کے پیچھے جنرل غلام عمر تھا۔ یہ سیاسی غلطی تھی۔ اور سیاسی جماعت حمود الرحمان کمیشن رپورٹ موجود ہے جس میں جنرل غلام عمر سمیت کئی اور جنرلوں کو بھی سقوط مشرقی پاکستان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اچھا، بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان میں صرف 3 انفنٹری ڈویژن تھے جو ضروری ساز و سامان سے پوری طرح لیس بھی نہیں تھے۔ ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن تھا جس میں 16 سیبر طیارے تھے، جن میں ہوائی اڈہ ایک ہی تھا، اگر وہ تباہ کر دیا جاتا تو پھر کوئی اڈہ نہیں تھا جس سے جہاز اڑ سکتا۔ اور بحری طاقت کا یہ حال تھا جو مشرقی پاکستان جو ہر طرف سے بھارت سے گھرا بھی ہوا ہے، سمندر بھی بھارت کی طرف، تو وہاں پر ایک ریئر ایڈمرل اور 4 مسلح کشتیاں تھیں، 4 گن بورڈز تھیں، ان سے بحری اس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، اور سارے بحری جہاز یہاں کراچی میں تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ 4 گن بورڈ سے کیا آپ بھارت کی فوج کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے؟ یہ 1971 سے 15-20 سال پہلے لی گئی تھی گن بورڈ، اتنی پرانی قدیم گن بورڈ تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو نفری تھی، بڑی مشکل سے وہ یہ کہتے ہیں کہ رضاکاروں، مجاہدوں، اسکاؤٹوں اور اس پاکستان سول آرم فورسز، یعنی جو بیچارے رضاکار لوگ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی فوجی تربیت لے کے، وہ بھارت جیسی تربیت یافتہ فوج کے مقابلے میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ انجام کیا ہونا تھا۔ وہ 73,000 تھی، ان کی تعداد 73,000 تھی۔ بریگیڈیئر صدیق سالک لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وسائل کی کمی کو جنرل پورا کرتا ہے، جنرل کا ذہن پورا کرتا ہے، یعنی وہ حکمت عملی اپناتا ہے۔ مگر اس میدان میں ہماری عزت جنرل نیازی جیسے آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ پھر خود ہی سمجھ لیجئے کہ کیا چیز تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔